हिंदू समाज के मजहब का नाम हमने दिया, हमारी इबादत का नाम हिंदुस्तान ने हमको दिया। इस हद तक हमने कुर्बानी दी इस मुल्क को। लेकिन सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज तो हमारी जो हालत है, जिस तरह की तारीख लिखी गई, हमारे दोस्त दया सिंह साहब बाहर बैठे हैं इधर सामने, इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अगर मुगलों की हुकूमत और मुगलों का दौर को ख़त्म करोगे तो हमारी सिख कौम की तारीख ही ख़त्म कर दोगे। ये वो जुमला था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये साजिश क्या है, ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान में जो मुगलों को ख़त्म करने की बात की गई तो उससे अंदाज़ा ये हो गया कि सिखों की तारीख भी बदली जा रही है। ये कौम जिसने अपने खून को बांटा था, वो तवक्को तो ये थी कि हम यहाँ बहुत एजाज़ के साथ रहेंगे, लेकिन अब मुश्किल ये है कि हुकूमत उनके पास है तो कभी हम सफल ही न थे हमारे साथ उस तहरीक में। आज वो हाकिम वक्त है, इसीलिए जो कभी हमारे हम सफल नहीं थे। इन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत मशहूर और ममनून हूँ। एक ऐसे मौजू पे ऐसे दानिश्वरों को आपने इकट्ठा किया, दिल तो ये चाह रहा था कि कुछ वक्त रुक जाए, थम जाए और इन लोगों को और सुना जाए। जब कोई समाज या कोई तहजीब को ख़त्म करना होता है तो तारीख गलत लिखी जाती है, तारीख गलत लिखी शुरू की गई। इसकी इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी। अभी मनोज झा साहब चले गए, ये इत्तेफाकिया पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे लोग पार्लियामेंट में होते नहीं हैं। मैंने सोचा था कि जब अगर होंगे तो उनसे कहूँगा कि आपका कारनामा ये है कि आप उस पार्लियामेंट में हैं जहाँ स्पीकर बोलता है और पार्लियामेंटेरियन जो है वो सुनता है, लेकिन मनोज झा स्पीकर को भी रोक देते हैं। हमारे साथी सप्पल साहब हैं, इनके लिए सिर्फ क्या कहें कि इनकी जो मुस्कान है और जो इनकी जो तहजीब है और जिस खुलूस से ये मिलते हैं, तो मेरा तो दिल चाहता है कि बार बार इनसे मुलाकात की जाए। तारीख के औराक को अगर पलटा जाए तो वो तो बहुत लंबी तारीख है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने इस मुल्क में क्या क्या नहीं दिया। हम सबको मालूम है कि हम नमाज अदा करते हैं। नमाज का लफ्ज़ जो है कुरान शरीफ में नहीं है, अरबी ज़बान में भी नहीं है। ये नाम आया इस खित्ते में जब मुसलमान यहाँ तक आए और उनकी इबादत को जब यहाँ ब्राह्मणों ने देखा और लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, उनका नमाज कर रहे हैं। और नमाज से हमको नमाज का नाम मिला। हमने अपनी इबादत का नाम, अब आप देखें पूरी दुनिया में सलाह और सलात होती है, हय्याल सलाह हय्याल फलाह। नमाज के बारे में ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये इस खित्ते की देन है। अब रहा उनका सवाल, ये हिंदू कहाँ से आए। पुराण उठा के देख लीजिए, वेदांत उठा के देख लीजिए, कहीं हिंदू का लफ्ज़ नहीं है। ये सनातन धर्म कहलाया या वैदिक धर्म कहलाया, ये जोग्राफिकल नेम है। अरबों ने हिंदुस्तान के इस खित्ते को अल हिंद अल सिंध में बांटा और ये अल हिंद जो है हिंदा के लफ्ज़ से निकला। यानी हिंदू समाज के मजहब का नाम हमने दिया, हमारी इबादत का नाम हिंदुस्तान ने हमको दिया। इस हद तक हमने कुर्बानी दी इस मुल्क को। लेकिन सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज तो हमारी जो हालत है, जिस तरह की तारीख लिखी गई, हमारे दोस्त दया सिंह साहब बाहर बैठे हैं इधर सामने, इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अगर मुगलों की हुकूमत और मुगलों का दौर को ख़त्म करोगे
تو ہماری سکھ قوم کی تاریخی ختم کر دو گے. یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ سازش کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. ہندوستان میں جو مغلوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی تو اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ سکھوں کی تاریخ بھی بدلی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو ہیں لیکن کہاں کھڑے ہیں. جس طرح کی تاریخ لکھی گئی, جن محلوں میں, جن بستیوں میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے, آج ہم مجرم کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں. آج ہماری پہچان صرف اس بات پر ہے کہ ہم ایک گنہگار کی شخص میں ہیں. زندگی کا حالت یہ ہے کہ ظاہر تنگ نے ہم کو کافر جانا, اور کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہے ہم. تاریخ کے بارے میں اگر توجہ نہیں دی گئی, اور یہ بڑا بروقت فیصلہ کیا ہمارے آرگنائزرز نے, جنہوں نے آج سب کو مدعو کیا ہے, اس پہ سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو. اگر ہم لوگوں نے اس پہ وقت نہیں لگایا تو پوری تہذیب, پوری تاریخ ختم ہو جائے گی, اور جو دوسرے لوگ چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے سیمینارز اور بہت سی میٹنگوں میں ہم اکثر جاتے ہیں, لیکن آج کے اس سیمینار اور اس کنویو میں مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں صبح ہی سے تیار ہو کے آ گیا کہ لوگوں کو سنوں گا, تاریخ دانوں کو سنوں گا. آپ نے بہت کم وقت دیا لوگوں کو, کیونکہ میں جانتا ہوں 2 دن میں یہ پورا نہیں ہو پائے گا, لیکن ہندوستان بھر سے ہسٹورینس آئے ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں جو اس ملک کو اس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنی قربانی دی تھی. ہم نے اس ملک کو اپنے خون کو بانٹ کر ہندوستان کو اپنایا تھا, لیکن کیا ہم نے یہ فیصلہ صحیح کیا تھا, اس پہ بھی سوچنے کا وقت آ گیا ہے. آج ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے بار بار. یہ قوم جس نے اپنے خون کو بانٹا تھا, وہ توقع تو یہ تھی کہ ہم یہاں بہت اعزاز کے ساتھ رہیں گے, لیکن اب مشکل یہ ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے جو کبھی ہم سفل ہی نہ تھے ہمارے ساتھ اس تحریک میں. آج وہ حاکم وقت ہے, اسی لیے جو کبھی ہمارے ہم سفل نہیں تھے. لیکن جس طرح سے انہوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے, اور تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کو یوں بیان کر دوں کہ میرے ایک عزیز تھے بہنوئی غلام احمد فرقت کاکوروی, وہ مزاحیہ شاعر بھی تھے اور اردو میں طنز و مزاح کے اپنے وقت کے بڑے بہت مشہور ادیب تھے. اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا, بہت لوگوں کو, آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک ہسٹورین کے نام سے ایک آدمی پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا اوک, مسٹر اوک. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی, یہاں تک کہہ دیا کہ لال قلعہ جو ہے وہ ہندو مہاراجا کا ہے, اور ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پرنالے لگے ہوئے ہیں اس میں سور کی شکل ہے, اور سور مسلمان پسند نہیں کرتا, اس لیے یہ ہندوؤں کا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اور فور تاج محل سے لے کے سب لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے فرقت کاکوری صاحب نے ان کے جواب میں ایک پورا سلسلہ لکھنؤ کے اخبار قومی آواز میں لکھنا شروع کیا, اور انہوں نے یہ لکھا کہ ایک لکھنؤ میں ایک عمارت ہے چھتر منزل, نوابوں کی عمارت ہے. تو انہوں نے لکھا یہ چھتر منزل جو ہے یہ چھترو پاسی نے بنوائی تھی, اور اس کی بیوی جو تھی اس کے بھانجے سے اس کا عشق ہو گیا, اور چھترو پاسی میں ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. لکھنؤ میں ایک ماموں بھانجے کی قبر کا ایک محلہ ہے, ان کا دونوں وہاں کفن ہے. تو میں نے فرقت کاکوری صاحب سے کہا یہ اور فور آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کا جو اوک لکھ رہا ہے یہ 50 سال کے بعد تاریخ بنے گا, اس لیے میں یہ اور فور اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جب وہ لکھا جائے تو یہ بھی لکھا جائے. تو حقیقت یہ ہے
کہ جو اوک نے لکھا تھا آج سے 60-70 سال پہلے، وہ آج کی کتابوں میں مختلف ناموں سے آ گیا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جیسا ابھی کسی نے یہ بتایا تھا، اشوک پانڈے نے بتایا تھا کہ اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. یہ تاریخ جو آج لکھی جا رہی ہے وہ آج کے لیے نہیں ہے، ہماری آگے والی جنریشنز کو گمراہ راستے سے بھٹکانے کے لیے لکھی جا رہی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا کانکلیو یہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے نوجوان بچوں کو، کیونکہ نوجوان بچہ جو ہے اس نے پڑھنا اور لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. مجھے ایک بار IIT میں بلایا گیا، اسٹوڈنٹس نے بلایا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں IIT کے بچوں نے جس طرح سے بات کی اور مجھے ہوٹ کرنے کے لیے کوشش کری، تو IIT کے انتظامیہ نے کہا کہ بھئی آپ ایڈیٹوریم میں مت جائیے کیونکہ یہ لوگ ABVP کے لوگ ہیں. میں نے جب بلایا ہے تو میں آؤں گا. اور میں جب گیا تو میں نے پہلا سوال ان نوجوانوں سے کیا کہ تم ہم سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو ڈائریکٹ سوال تھا تو وہ گھبرا گئے. نہیں، ہم نفرت نہیں کرتے. ہم نے کہا نہیں، کوئی وجہ ہوگی نفرت کی، شاید یہ وجہ ہو کہ ہم نے جنا کو ٹھکرا دیا اس لیے تم ہم سے ناراض ہو، شاید یہ وجہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا، نہرو اور گاندھی کو مان لیا، وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ پھر خاموش ہو گئے. چند دن کے بعد ہمارے گھر آئے اور ہم سے کہا کہ صاحب ہمیں یہ سیکنڈ پہلو معلوم نہیں تھا جو آپ نے بتایا. تو میں نے کہا آپ تو IIT میں پڑھتے ہو، پوری دنیا میں جاؤ گے، تم تاریخ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ نہرو مسلمان ہو گیا؟ کہے نہیں، نہرو مسلمان نہیں تھا، موتی لال ہو گئے تھے. یہ IIT کے بچوں کی کیفیت ہے. تو آپ سوچئے جو تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ صرف ہمارے وقت کے لیے نہیں ہے، ہمارے آنے والی جشن کے لیے بھی ہے، رسم کے لیے بھی ہے. بہت بہت شکریہ.